گزشتہ جمعہ آپ نے سنا حضور پاک کا مسکرانے کا انداز۔ آج انشاءاللہ آپ سنیں گے حضور پاک کا بات کرنے کا انداز۔ حضور پاک بات کس طرح سے کیا کرتے تھے۔ میں اپنے وشے پر آؤں اس سے پہلے ہم سنتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اس پر کیا کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، جس کے پانی سے شاداب جانو جنا، اس دہن کی تراوت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے۔ کھاری کنواں یعنی جس کا پانی کڑوا ہو، کھارا ہو، اور شیری مطلب میٹھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ آگے فرماتے ہیں، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود۔ فصاحت بالکل صاف کلام۔ اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ بلاغت ایک کلام بات کرنے کے اعتبار سے ایک وشے سبجیکٹ بنتا ہے، اسے علم بلاغت کہا جاتا ہے، جس کے اندر بولنے والا شبدوں کو ضرورت کے مطابق استعمال کرے، بالکل صاف چوکھے شبد ہوں، اور سننے والے کو کسی انتظار کی ضرورت نہ پڑے، سنتے ہی سمجھ جائے، اسے کہا جاتا ہے بلاغت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کی پیاری فصاحت پہ بے حد درود، اس کی دلکش بلاغت پہ لاکھوں سلام۔ اور آگے فرماتے ہیں، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود۔ اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ دعا جس کا جوبن بہار قبول، وہ دعا حضور پاک کے شبد نکلے اللہ سے دعا کرنے کے لیے، وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ فرمانے لگے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، قرآن مجید فرقان حمید جسے کلام خدا کہا جاتا ہے، دنیا جہاں بھر کے اندر کوئی کتاب کلام مجید فرقان حمید سے بڑے رتبے مرتبے والی ہو ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں۔ انسانوں کی زبان، انسانوں کے لکھے ہوئے دستاویز، یہ ساری چیزیں ایک طرف رہے، اگر آسمانی کتابوں کو بھی لایا جائے تو سب سے افضل کتاب، افضل ترین کتاب وہ کتاب ہے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی، اور اسے کلام خدا، کلام الہی کہا جاتا ہے۔ تو دنیا جہاں بھر کے اندر سب سے افضل کوئی کلام ہے، کوئی کلام جسے افضل کہا جائے، وہ ہے خدا کا کلام، خدا کی کتاب کے اندر موجود کلام۔ اور دوسرے نمبر پر اگر کوئی افضل کلام مانا جاتا ہے، افضل ترین کلام مانا جاتا ہے، تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے، ہمارے حضور کی گفتگو ہے، ہمارے حضور کی باتیں ہیں، ہمارے حضور پاک کی حدیث پاک ہے، جس کو کلام مجید فرقان حمید کے بعد دوسرے نمبر پر افضل اور اونچا مانا جاتا ہے۔ اب یہ کس لیے ہے؟ ہمارے آپ کے لیے، ہمارے آپ کے استعمال کے لیے، ہمارے آپ کے سیکھنے سمجھنے کے لیے یہ حضور پاک کے کلام پاک ہوا کرتا ہے۔ اور انسان کو دنیا جہاں بھر کے اندر انسان کو ایک دوسرے سے کنیکشن کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی بات سمجھنے، سمجھانے، رکھنے کے لیے بات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور خاموش انسان، جب تک انسان خاموش رہے نا، تو یہ سمجھا نہیں جا سکتا کہ اس کے اندر کیا ہے اور یہ کیسا انسان ہے۔ شیخ سعدی، جنہوں نے 30 سال پورے سفر کیے ہیں، دنیا بھر کے اندر وہ گھومے ہیں، اور کیسی کیسی جگہوں پر گھومے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، لیکن آپ سمجھے بہت ہی زیادہ آپ نے سفر کیے ہیں، اور ایسے ایسے انوبھو کیے ہیں کہ لوگوں کو، جو انسانوں کو فراڈ کرتے، انسانوں کے ساتھ چھیتر پنڈی کرتے، دھرم کے نام پر جو دھندا کرتے نا، ان کے بھی پولیں کھولی آپ نے سفر کرتے کرتے۔ آپ نے ایک شعر کہا ہے فارسی میں،
تا مردے سخن گفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد۔ آپ فرماتے ہیں جب تک انسان بولے گا نہیں تو اس کے اندر کے عیب اور اس کے اندر موجود ہنر لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتے۔ جب انسان بولے گا، گفتگو کرے گا، اس سے جملے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کے اندر ہنر کیسا ہے۔ جیسے ہم گجراتی میں کہتے ہیں بولے نہ بور میں چائے، مطلب یہی ہوتا ہے آپ بولو گے تو کام بنے گا۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو کام کون سا کرنا تھا کہ عرب سے لے کر عجم پوری دنیا میں حضور پاک جو پیغام لائے تھے وہ پہنچانا تھا، اور حضور پاک کا پہنچانا ہوا اور وہ کلمہ پہنچا، وہ باتیں پہنچی، وہ پیغام آئے، تو آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ تو مسئلہ تو ہے، جاننا چاہیے کیا طریقہ کار تھا حضور کا، کس انداز سے میرے حضور گفتگو فرماتے تھے، کس انداز سے لوگوں کے درمیان حضور پاک باتیں رکھا کرتے تھے، کس انداز سے حضور پاک تکلم فرماتے تھے۔ امت مسلمہ اور تمام وہ جو اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ وہ بندہ کیا تھا اور کس کمال کا تھا کہ جب اس نے بات اٹھائی تو ان کے اپنے بھی ان کے ویرودھ میں آئے، مخالف بنے، لیکن جیسے اس نے حق بات کا سلسلہ شروع کیا تو وہ جان کے دشمن تھے لیکن جان دینے کے لیے تیار ہو۔ جاننا چاہیے ہمارے اپنے آپ کے اختلاف، ہمارے اپنے آپ کے جھگڑے، ہمارے اپنے ایک دوسرے کی دشمنیاں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صرف ہماری زبان، ہمارے شبد، ہماری بولی کی تکھاوٹ، جو ہمارے شبدوں کے اندر جو گندگی پڑی ہوئی ہے وہی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے دور کرتی ہے، ہمارے اپنوں سے دشمنیاں بناتی ہے۔ اگر ہم اپنے شبدوں کو کنٹرول دے دیں، اگر ہم اپنے شبدوں کو بچا لیں اور ان شبدوں کے اندر سنت مصطفیٰ لے آئیں، اپنے حضور کے طریقوں کو لے آئیں، یقین جانیں آپ دنیا کے فاتح بن جائیں گے، لوگوں کی محبتوں کو جیتنے والے بن جائیں گے۔ رہیں آپ کہیں پر بھی آپ کے شبدوں کا انتظار کرتے کرتے لوگ ڈھونڈتے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ہونا چاہیے، جاننا چاہیے۔ حضور پاک تک لوگ یوں ہی پہنچتے تھے، حضور پاک کے انداز گفتگو کو دیکھنے کے لیے۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں، صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی حضرت ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میرے حضور گفتگو فرماتے تو آپ شبدوں کو اس انداز سے استعمال فرماتے کہ اگر کوئی گننے والا موجود ہو اور گننا چاہے تو بالکل آسانی کے ساتھ حضور کے شبدوں کو گن لیا کرتا تھا۔ ایسا نفیس انداز، ایسا اچھا اور پیارا طریقہ حضور پاک کا کہ بس آپ بولتے چلے جائیں، لوگوں کا دھیان توجہ پوری حضور پاک کی طرف لگی رہتی۔ ماں عائشہ کہتے ہیں نا گننے کے لیے آپ کو، اگر میں آپ کو کہوں یہ 1,00,000 روپے ہے، آپ گنیں تو آپ کیا کریں گے؟ اگر 1,00,000 روپے کی ویلیوشن آپ کے اندر ہے یا آپ کی ضرورت ہے تو آپ بڑے دھیان سے ایک نوٹ دیکھ کر کے چلیں گے، اور جس کی جیسی مالی ویلیوشن بھی بڑے دھیان سے لوگ دیکھ کر کے گنتے ہیں، کیونکہ گننے کا مسئلہ ہی ایسا ہے، اس میں ایک آنکڑا ادھر ادھر ہو نہیں سکتا۔ حضرت ماں عائشہ فرماتی ہیں حضور کی گفتگو کا انداز ایسا ہی ہوتا کہ اگر انسان چاہے، اسے گننا چاہے تو آسانی کے ساتھ گن سکتا تھا۔ اب میں اور آپ سوچیں، ہم بھی ہیں، ذمہ دار ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ کیا ذمہ داری ہے؟ مسئلہ الگ ہے۔ گھر میں آپ ہیں، فیملی کے اندر بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں کچھ رہتی ہیں۔ آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے یا کسی کی بات آپ کو سننی ہی ہے، تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہمارے حضور کی سنتیں سکھاتی ہیں، حضور کے طریقے سکھاتے ہیں۔ آپ ایسے نہیں بولیں گے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نفرتیں ہو جائیں، آپ بولیں گے اس انداز سے کہ سامنے والے کے اندر محبت جاگ جائے۔ آپ بالکل جلد بازی سے نہیں بولیں گے، آپ بڑے آہستہ سے نرم لہجے کے ساتھ بولیں گے کہ سننے والے کو سمجھ آ جائے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے، ہمارے ساتھ ہمارے کاروبار میں جڑے ہوئے لوگ
ہم سے دور کیوں بھاگ جاتے ہیں؟ ہمارے لہجے کی گندگی کی وجہ سے، ہمارے شبدوں کی نجاست کی وجہ سے، غلاظت کی وجہ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا ہے۔ ارے میرے بھائی، پیار سے بھی سخت جملوں کو بولا جا سکتا ہے، اور پیار سے بولے ہوئے سخت جملے ایسا اثر کرتے ہیں کہ بندہ چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا، آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا کہ یار یہ بندہ ڈانٹتا بھی ہے نا تو دل جیت کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں، ہمیشہ حضور کے ساتھ رہنے والے، آپ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت بابرکت میں پورے 10 سال رہا۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور جب بات کرتے ہیں تو شبدوں کے اندر تیزی نہیں ہوتی، اسپیڈلی آپ بات نہیں کرتے، دھیرے سے نرم لہجے کے ساتھ بات کرتے، ایک شبد سے دوسرا شبد اس کے اندر گیپ رہا کرتا، ڈائریکٹ فٹافٹ نہیں، گیپ کر کے حضور پاک بولا کرتا۔ حضور پاک جب بات کرتے تو 3 مرتبہ بولا کرتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اور جب حضور کسی قوم کے پاس جاتے تو انہیں سلام فرماتے اور سلام بھی 3 مرتبہ کیا کرتے۔ یہ طریقہ ہے، یہ سسٹم ہے، یہ زندگی کے لیے اصول ہیں، اور ہر شعبے کے اندر آپ جہاں پر بھی ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، آپ کو بات کرنی ہے۔ بات کرنی ہے تو آپ کا بات کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، حضور سکھا رہے ہیں۔ اب مان لو آپ کسی کمپنی کے سیلس مین ہیں یا اپنے ہی بزنس کو آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں گے؟ لوگوں کے درمیان جا کر کے کس انداز سے آپ کو بات کرنی ہے۔ اب بات آپ کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، ایفیکٹ ڈالنے کے لیے انگلش شبدوں کی بھرمار کر دے، سامنے والی پبلک سمجھے ہی نہ، حاصل کچھ نہیں ہوگا، کوئی حاصل نہیں ہوگا، وقت برباد ہوا آپ کا ٹائم گیا، ختم، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس جگہ آپ سادے لہجے میں، سمپل انداز کے اندر، ان لوگوں کو سمجھ آنے والے انداز کے اندر دھیرے سے بات کریں نا تو آپ کی بات کا اثر ان کے اندر جائے گا۔ اور حضرت انس کی دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ حضور پاک جب کلام فرماتے تو ایسا سیدھا سادہ لہجہ ہوتا کہ انسان حضور پاک کی باتوں کو بات کے اندر یاد کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے خطبہ مقرر شعلہ بیان ہے اور ان کے انداز بیان آپ دیکھیں، یقین جانیں اگر مائک والے مہربانی نہ کریں نا تو دوسرے دن آپ کو اپنے کان کی دوائیاں لینی پڑ جائیں گی۔ اتنا تیکھا، تیز جذبہ اور جوش کے انداز، اور آپ بھی ایسے ہی ہیں، آپ کو وہ نرم لہجے پسند نہیں آتے، وہ لہجے جن کی باتیں آپ کو سمجھ آتی ہے اور جن کی باتوں کو آپ سنبھال سکتے ہیں، وہ لہجے آپ کو پسند نہیں آتے۔ آپ کو بڑے جوشیلے اور جذباتی لہجے پسند آتے ہیں کہ جس کے اندر بولنے والا بڑے اونچے اور زور انداز سے جلدی بولتا چلا جائے، اندر کیا آیا کیا ہوا کچھ بھی پتا نہیں ہے، لیکن پسند تو وہی آتا ہے نا۔ یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا سسٹم نہیں ہے، ہمارے مذہب کے اندر ایسا سکھایا نہیں گیا ہے، بلکہ مذہب نے سکھایا کیا ہے؟ تمہیں اطاعت کرنی ہے حضور پاک کی، حضور پاک کے طریقہ پاک کی، حضور پاک کا جو بولنے کا انداز ہے اس انداز سے آپ بولیں۔ آپ ایک علاقے نہیں پوری دنیا کو جیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح حضور پاک نے عرب سے آواز اٹھائی اور یہ پورے جہان کے اندر پھیلی، آپ بھی آواز اٹھائیں گے، آپ کی آواز بھی پہنچیں گی، باتوں کا اثر آئے گا، اور جو آپ نے پبلک کو ٹائم دیا ہے یا پبلک نے آپ کو ٹائم دیا ہے وہ قیمتی رہے گا اور اس کے اثر ثابت رہیں گے۔ اگر آپ وہ انداز اختیار کرتے ہیں جس سے نہ آپ خود کچھ سمجھ سکتے ہیں نہ کسی اور کو سمجھا سکتے ہیں، تو بالکل یہ کام ایسا ہو گیا جس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ اور حضور نے فرمایا ہے اسلام کا حسن، اسلام کی خوبی، اسلام کی لذت یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی بیہودہ، بغیر ضرورت، بے کام کی جو چیزیں اسے چھوڑ دیا گیا۔ یہ حضور پاک نے فرمایا ہے۔ ہمارے اندر وہ کوئی سسٹم اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر ہم لا یعنی بے مقصد بغیر کام کی چیزیں لایا کریں، اور اگر مذہبی جگہوں کے اوپر ایسے لا یعنی اور بیہودہ کام ہو جائیں تو پھر مجھے آپ بتائیں وہ کون سی جگہ باقی رہتی ہے جہاں پر لا یعنی کام نہ ہوا کرے۔ حضور پاک جب بھی گفتگو فرماتے
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایتوں کے اندر آتا ہے ہم حضور کے ساتھ رہے، گھریلو معاملات ہیں، اور گھریلو معاملات ہر کوئی جانتا ہے کیسے ہوتے ہیں، لیکن عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک نے اپنی زندگی مبارکہ کے اندر، بابرکت زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی شبد ایسا نہیں بولا جسے گندا شبد کہا جائے، جسے گالی کہا جائے، جسے بےہودہ کہا جائے، فحش کہا جائے۔ حضور پاک نے کبھی بھی ایسا شبد اپنی پوری زندگی مبارکہ کے اندر استعمال نہیں کیا۔ پوری زندگی مبارکہ مطلب 63 سال بنتے ہیں حضور پاک کی زندگی مبارکہ کے، پوری زندگی کا ہر لمحہ کوڈ کرنے والے اصحاب نبی کہتے ہیں حضور پاک نے لا یعنی شبدوں کو بغیر ضرورت کے کوئی کلام اپنی زبان پر نہ لائے۔ جو کلام حضور پاک نے فرمایا ہے وہ ایسا ہوتا جو ہر کسی کے لیے کارآمد، فائدہ مند ثابت ہوتا، اور لوگ ان شبدوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے تھے۔ یہی تو قرآن کہتا ہے نا کہ حضور پاک جو بولتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ہمارا محبوب اپنی خوشی سے بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ جو کوئی بات کرتا ہے وہ بات وہ ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ وہی ہے الہی کی لذتیں وہ انسان محسوس کر سکتے ہیں نا جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین مذہب کے ساتھ جوڑا ہو۔ آج وہ انسان پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دین مذہب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے، بس مذہب کا استعمال ہے، ضرورت کے مطابق مذہب کو اپنی زندگی میں لائے، ورنہ مذہب کیا ہے اور میں کون ہوں اس کا کوئی مجھے مطلب نہیں ہوتا ہے۔ مذہب اپنی جگہ پر رہے، میں اپنی جگہ پر رہوں۔ ہاں اگر میرا بوڑھا باپ مر جائے گا تو مجھے مذہب کی ضرورت پڑے گی، اور اس وقت میں مذہب کا سہارا لے کر کے اپنوں کو دفنانے کے لیے، کفنانے کے لیے، نہلانے کے لیے مذہب کا استعمال کروں گا۔ کیوں؟ مذہب مجھے سیفٹی دیتا ہے، مذہب مجھے عزت دیتا ہے، اچھی طریقے سے نہلاتا ہے، فری آف کاسٹ اچھا کفن پہناتا ہے، اور دلہے کی طرح سجا کر کے اچھی طریقے سے قبر کے اندر رکھ دیتا ہے۔ اور مذہب نے قانون لگایا ہے نہلانے والا، کفنانے والا دھیان رکھے، جس انسان کو نہلایا کفنایا جا رہا ہے نا، اس کے اندر اسے کوئی عیب ملے، کوئی خرابی ملے تو وہ لوگوں کے اندر شیئر نہ کرے، پرچار نہ کرے، لوگوں کو نہ بتائے، بلکہ اس کے عیبوں کو ڈھانپ لے۔ اگر وہ عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے تو مذہب کہتا ہے، مذہب کے ایکٹ پڑھ، مذہب کہتا ہے وہ انسان ایسا ہے کہ اللہ اس کے 40 کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اتنا پیارا مذہب اور اتنا پیاری تعلیم، لیکن میرا کانٹیکٹ کتنا ہے؟ بس اتنا، میرا مطلب نکاح کی محفل اور اس کی 5-10 منٹ کی ودھی، یہ میرا مطلب ہے۔ میری بہن بیٹیوں کی عزت، یہ میرا مطلب ہے۔ اس وجہ سے جب میں بوڑھا ہو جاتا ہوں اور نافرمان اولاد میرے سامنے چلا کر کے بولتی ہے، تب مجھے یاد آتا ہے ہاں وہ مذہب ہے جو کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھے لہجے میں بات کرو، ادب کے لہجے میں بات کرو، نگاہیں جھکا کر کے بات کرو، اپنے لہجوں کے پاور ماں باپ کے سامنے استعمال نہ کرو۔ مذہب یاد آتا ہے اس وقت جب ہم ماں باپ بن جاتے ہیں۔ کاش نوجوانوں کو ماں باپ بننے سے پہلے یہ یاد آ جائے، مذہب کے سبق یاد آ جائیں، مذہب کے پارٹ سمجھ میں آ جائیں، تو پھر مجھے بتا یہ ساری چیزیں اور ساری گندگیاں جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر پائی جاتی ہے، ختم نہ ہو تو پھر کہنا یقین جانے وہ ساری چیزیں اور ساری گندگیاں ختم ہو کر کے رہیں گی اگر ہم مذہبی طریقے سے جینے کا انداز اپنا۔ حضرت ام معبد صحابیہ ہیں، اور یہ وہ صحابیہ ہیں جن کی ملاقات حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت ہوتی ہے جب حضور پاک مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے۔ راستے میں وہ بوڑھی عورت جس کی بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نہیں تھا، اور حضور پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے دھویا اور تھنوں کے اندر دودھ آیا، اور ام معبد کے سارے، عاتقہ نام ہے اس کا، ام معبد کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ ام معبد تاریخ کے اندر وہ نام ہے ان خاتون کا، ان صحابیہ کا، کہ حضور پاک کے حلیہ مبارکہ، حضور پاک کے سارے جسم کے بارے میں سننا ہونا، حضور پاک کی انداز، حضور پاک کے گفتگو
گفتگو کے انداز، یہ ساری چیزیں اگر کوئی دیکھنا سننا چاہے نا تو وہ ام محبت والی حدیث کو پڑھا کر۔ وہ ام محبت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، پوری لمبی حدیث ہے، میں وہاں وہ ٹکڑا لے رہا ہوں جو حضور پاک نے بات فرمائی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے، خاموش بھی ہے نا بڑے پیارے لگا کرتے تھے حضور، جب حضور بات نہیں کرتے پروقار ہوتے، اور جب گفتگو فرماتے تھے تو چہرہ اقدس حضور پاک کا نورانی چہرہ نور سے منور ہو جاتا اور پر نور پر رونق لگا کرتا تھا۔ حضرت ام محبت فرماتی ہیں دور سے دیکھنے سے بڑے باروب لگتے اور قریب سے دیکھتے تو بڑے حسن و جمال والے میرے حضور نظر آتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک کی گفتگو ہم سنتے بڑی میٹھی گفتگو ہوا کرتی، حضور پاک کی گفتگو بے فائدہ نہ ہوا کرتی، حضور پاک کی گفتگو بیہودہ نہ ہوا کرتی، گویا کہ حضور پاک کی گفتگو موتیوں کی ایک لڑی ہے، موتیوں کی ایک لڑی ہے، اور جیسے حضور گفتگو فرماتے جاتے تو وہ لڑی میں سے ایک ایک موتی دھیرے دھیرے جیسے آتا ہو ایسا لگا کرتا تھا میرے حضور کا یہ انداز تھا۔ اب یہ آپ انداز اپنی زندگی کے اندر لائیں اور دیکھیں پھر مزہ کیا آتا ہے۔ بات کرنی ہے ہمیں، اور بات کرنا ہماری ضرورت ہے، امپاسبل ہے آپ بالکل خاموش ہو جائیں، نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، آپ کو بات کرنی ہی کرنی ہے۔ تو میں سمجھوں میں مسلمان ہوں اور مجھے حکم ہے خدا کا کہ اپنے نبی کے طریقے پر بات کروں، تو پھر میری زندگی کے اندر سے گالیاں نکل جائیں گی، خرابیاں نکل جائیں گی، گندگیاں نکل جائیں گی۔ وہ بازاری لہجے جو ہوتے ہیں جس کے اندر ڈانٹنا ڈپٹنا ہوا کرتا ہے اور بیہودہ فحش کلام ہوا کرتے تھے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جسے گندا کہا جاتا ہے ہماری زبان سے نکل جائے گی۔ جب زبان سے ساری چیزیں نکل جائیں گی نا تو دل کے اندر کی جو گندگیاں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گی۔ آپ کو پتا ہے برتن کے اندر سے ٹپکتا وہ ہے جو برتن میں ہوتا ہے، جب برتن ہی صاف ہو جائے، پاک اور پاکیزہ ہو جائے، جب ہمارا دل ہی کلیئر ہو جائے تو پھر زبان کے اوپر جو شبد آئیں گے نا وہ بھی بڑے پیارے اور بڑے نکھرے ہوئے آئیں گے۔ بولیں گے آپ آہستہ، کہیں گے آپ آہستہ سے، نرمی والا لہجہ ہوگا، لیکن سنت مصطفیٰ کی وہ پیاری برکتیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مقصد نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دو آگے کے دانت تھے نا اس کے اندر تھوڑی سی جگہ تھی، گیپ تھا، اور جب حضور بات فرماتے انہیں ثنایا کہا جاتا ہے، ان دو دانتوں کے اندر جو گیپ تھا نا جب حضور بات فرماتے تو گویا یوں لگتا کہ ان دو دانتوں کے اندر جو کھلا گیپ ہے نا اس سے نور نکلتا ہوا نظر آتا۔ کیا انداز ہوگا اور کیا بات ہوگی۔ یوں ہی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، یوں نہیں کہا ہے۔ بڑے کمال کا انداز اور بڑی نفاست والی حضور پاک کی گفتگو ہوا کرتی تھی، اور جب حضور کو کوئی بات سمجھانی ہوتی ڈائریکٹ نہیں کہتے، سوالیہ انداز میں بات اٹھاتے۔ تو وہ بات میں آپ کو آخر میں سناؤں۔ حضور پاک نے ایک مرتبہ محفل کے اندر سوال کیا، تم میں سے کون وہ شخص ہے جسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ آئی سمجھ میں بات آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ شبد پر دھیان دیجیے گا، اور یہ بات بھی ہے، حضور کا انداز بھی ہے اور آپ کو سمجھنا بھی ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ تم میں کون ایسا شخص ہے جسے اپنے مال اپنی ملکیت سے زیادہ اپنے وارث کی ملکیت پسند ہے؟ یہ سوال جب حضور نے کیا نا تو تمام صحابہ حضور کی طرف دیکھنے لگے، یار یہ سوال میرا مال کیا ہوتا ہے، وارث کا مال کیا ہوتا ہے، یہی سمجھنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی ایسا ہے جسے اپنا مال زیادہ پسند آتا ہے، وارث کا مال پسند نہیں آیا کرتا۔ یہ بات ہو گئی تو پھر حضور نے کہا تیرا مال وہ ہے، تیرا اپنا مال وہ ہے جسے تو
اپنے مرنے سے پہلے راہ خدا میں خرچ کر لے، اور تیرے اپنے وارث کا مال وہ ہے جو تو مرتے وقت بچا بچا کر کے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آئی سمجھ میں بات؟ وارث کا مال وہ ہے جو مرتے وقت تو بچا کر کے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ اب میں کہوں اس پرشن کا جواب اگر ہمیں پوچھا جائے تو ہم کہیں گے نا، ہم میں سارے وہ ہیں جسے اپنا مال نہیں اپنے وارث کا مال زیادہ پسند آتا ہے۔ مجھے فکر میرے بچت کی ہوا کرتی ہے، وارثوں کے لیے بچانے کی میں فکر کیا کرتا ہوں۔ مذہبی طریقے، مذہبی سسٹم کے مطابق بہت ساری مرتبہ خرچ کرنے کا مجھے موقع دیا جاتا ہے، لیکن جیب میں ہاتھ بڑی مشکل سے جایا کرتا ہے۔ ابھی بدایانے دئی دئی تمہارا چھوکرا نو سو تھا سے دینا کیا ہوتا ہے؟ دینا کتنا ہوتا ہے؟ مان لو جمعہ کی جولی ہے، اس کے اندر میں بہت ہارڈ آنکڑا مانوں تو شاید 500 کی نوٹ کہیں سے آتی ہو، ہے نا؟ اب میں اس 500 کی نوٹ کو اپنے لوکل لیول کے اعتبار سے سوچیں تو کیا ویلیوشن ہے؟ کیا ویلیوشن ہے؟ اگر آپ مارکیٹ میں صبح جاتے ہیں اور جمعہ کا ٹائم میں آ جاتے ہیں، اور اگر آپ اچھے انسان ہیں اور کام پر دھیان دینے والے ہیں تو ایک نہیں 2 4 500 کی نوٹ کما سکتے ہیں آپ، اس کی ویلیوشن کوئی رہی۔ لیکن نہیں، جیسے ہی ہاتھ جائے گا تو بڑا وزن پڑے گا، مسئلہ بگڑ جائے گا، ہے نا؟ معاملہ بگڑ جائے گا، اتنی بڑی ویلیوشن ہو جاتی ہے۔ اب جب ہمارے اپنوں بچوں کے خرچوں کی بات آئے تو پھر وہ 500 1000 2000 مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں موبائل نیا آیا ہے، بچے بچی کی فرمائش ہے، لینا پڑے گا۔ ویکل کوئی نیا آیا ہے، اس کو لینا پڑے گا۔ اگر جیسی ہماری حیثیت ہے، ہمارے بچوں کی فرمائش ہے، ہم بڑا اس کے اوپر، اگر جائز ہے تو بھی، ناجائز ہے تو بھی، کام کا ہے تو بھی، ناکارہ ہے تو بھی، ہم اس پر خرچے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جبکہ حضور پاک کی حدیثیں کہتی ہیں تمہارے وہ خرچے جو تمہارے دین مذہب کے لیے ہوا کرے، دین مذہب کے نام پر ہوا کرے، فی سبیل اللہ راہ خدا میں ہوا کرے، وہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہے، بڑا امپورٹنٹ اس کا ہوا کرتا ہے۔ ہونے کو تو وہ تمہارے ہاتھ سے خرچ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جا کر کے خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہو جایا کرتے ہیں، اتنے بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اب ہر جمعہ کو مجھے آپ کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی جولی کا آنکڑا گرتا ہوا نظر آ رہا، جب میں بولوں تو وہ 13,000 14 15 تک چلا جاتا ہے، جیسے ہی میں 2 جمعہ نہ بولوں تو وہ گر جاتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نا، مجھے وارث کا مال زیادہ پسند ہے، میں اپنے وارث کے مال کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے پیچھے جو چھٹنے والا ہے نا، وہ میں مر جاؤں گا تو بھوکا مر جائے گا۔ ارے بندہ خدا چھوڑ، اللہ نے ذمہ داری لی ہے اور رزق دینے والا ہے۔ آج تجھے موقع میسر آیا ہے، نصیب مقدر تیرا جاگا ہے اور مل گیا ہے موقع، تو یہ نیت کر کے چلا کر جمعہ کا دین میرے لیے عید کا دین ہوا کرتا ہے۔ آج میں خدا و رسول کو راضی کرنے کے لیے جو میں نے اب تک کمایا ہے اسے خرچ کرتا نظر آؤں۔ یہ ہونا چاہیے، یہ حضور پاک کے انداز، یہ طریقے، یہ آپ بھی ذہن و فکر کے اندر رکھیں گے اور انشاءاللہ دوسروں تک کی بھی پہنچائیں گے۔ یہ ہمارا اور اصحاب نبی کا کیا سسٹم تھا، حضور کی باتیں سنتے اور لے جا کر کے انہیں محفوظ کر کے گھر لے جاتے، اور گھر کے جتنے افراد ہیں نا، اس کے پاس دوسری تیسری باتیں کرنے کے بجائے وہ بات کرتے جو حضور نے بات کرتی تھی۔ اب سنت مصطفیٰ کا طریقہ کیا رہے گا، سنت اصحاب کا طریقہ کیا رہے گا، آپ بھی سن کر کے لے جائیں۔ ڈانٹنا، ڈپٹنا، گالیاں دینا، یہ ساری چیزیں، یا موبائل فون کے اندر مشغول رہنا، اس سے بہتر آپ یہ کریں گے، یاد رہا ہے تو آپ سنا دیں گے۔